بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا چھٹی بار ریکارڈ توڑ دیا، اپنا ہی ریکارڈ توڑا انہوں نے، چھٹا جلسہ کیا ہے کیا کہتے ہیں مینار پاکستان میں عمران خان صاحب نے، اور اتنی رکاوٹوں کے باوجود، اتنی حکومت کی کیا کہتے ہیں ہٹ درمی کے باوجود، کنٹینر لگانے کے باوجود، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں سڑکیں بلاک کرنے کے باوجود، شاہراہیں بلاک کرنے کے باوجود، لوگوں کی پکڑ دکڑ کے باوجود، لوگوں کو اغوا کرنے کے باوجود، لوگوں کے رستے بند کرنے کے باوجود، لوگوں کی گرفتاریاں کرنے کے باوجود، لوگوں کو مار پیٹ کرنے کے باوجود، پھر بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ وہ جلسہ دیکھنے کے قابل تھا، اور بے تحاشا عوام سب ہی سب نظر آ رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کل خطاب کیا ہے، اور بڑا کیا کہتے ہیں ولولہ انگیز خطاب تھا، جس میں حکومت کو لتاڑ کے رکھ دیا عمران خان صاحب نے، اپنا روڈ میپ دیا عمران خان صاحب نے، معیشت سے، اس جو معیشت کے دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا عمران خان صاحب نے آخر میں روڈ میپ دیا، اور بڑا کمال کا روڈ میپ تھا۔ اس کے علاوہ باجوہ صاحب کو بھی تھوڑی سی کھری کھری انہوں نے سنائی، اس کے علاوہ اور کافی چیزیں انہوں نے بتائیں کہ ملک جو ہمارا پستی کی طرف گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک بلٹ پروف کیبن کے اندر عمران خان صاحب بڑے کیوٹ قسم کے لگ رہے تھے، اور وہاں پر ان کو خطاب کرنے کی اجازت دی گئی کہ آپ بلٹ پروف کے اندر خطاب کریں گے، ادروائز آپ باہر نکل کے نہیں، کیونکہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلٹ پروف کیبن جو ہے اس کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین لکھا ہوا تھا، جیسے کہ عمران خان صاحب ہر اپنے خطاب سے پہلے یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں۔ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے پہلے تو حکومت مسلط کی گئی ہے، چون چون کا مربع مسلط کیا گیا ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ وہ لوگ مسلط کیے گئے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ جرائم پیشہ ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کوئی مقدمات نہ ہوں، یا وہ کیا کہتے ہیں پاکستان کا کرپٹ ترین شخص نہ ہو۔ سارے کے سارے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ جرائم پیشہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ طاقتور لوگوں کو میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کنٹینرز اور رکاوٹیں لگا کر، خاردار تاریں، واٹر کینن، بلٹ جو آپ نے ماری لوگوں کے اوپر، گرفتاریاں، ان سے اس طرح کی جدوجہد، اس طرح کی کیا کہتے ہیں انقلاب جو ہوتا ہے وہ نہیں روکا جا سکتا ہے۔ جب لوگ کیا کہتے ہیں جاگ جائیں، جب لوگوں کو شعور آ جائے، سوچ آ جائے، تو وہ اس طرح کی رکاوٹیں عبور کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر سوچ ڈال دیتا ہے تو پھر ان کی کوئی بھی ان کے سامنے رکاوٹ جو ہے وہ آپ ڈال دیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ مولانا رومی کہتے ہیں کہ میرے رب نے جب آپ کو پر دی ہیں تو پھر آپ کیڑوں کی مکوڑوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ جب میرے رب نے آپ کو پر دیے ہیں تو آپ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے کیوں ہو؟ میں صرف یہ بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی قوم اسی وقت اوپر جا سکتی ہے، اسی وقت کیا کہتے ہیں کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ ظلم کے سامنے ڈٹ جائے، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ تب تک ظلم کرتا رہتا ہے جب تک اس کو آگے سے ریٹیلیشن یا آگے سے کیا کہتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں ایکشن نہ ملے۔ ظلم تب تک باقی نہیں رہتا، ظلم تو مٹنے کے لیے ہی آتا ہے۔ ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ ایک آزاد انسان کی جو پرواز ہوتی ہے وہ بہت اونچی پرواز ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قوم جو ہے آزاد تو انگریزوں کے چنگل سے ہو گئی، مگر ابھی تک یہ غلام ہے، ذہنی سوچ کی وجہ سے غلام ہے، اور یہ جو لوگ اوپر بار بار مسلط ہوتے رہے انہوں نے قوم کو کبھی آزاد ہونے ہی نہیں دیا۔ ایک غلام قوم کبھی کیا کہتے ہیں آگے نہیں بڑھ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، غلام اچھا غلام رہتا ہے، صرف ذلت کے ساتھ جیتا ہے۔ اس کے لیے
انہوں نے بتایا کہ ساتھ کہ کلمہ جو ہے ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے اور غلامی سے نجات دلاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ خوف کا بت توڑ دیتے ہیں آپ، جو غلامی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو لوگ غلام ہوتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا، ہم کبھی آزاد ہوئے ہی نہیں، انگریزوں کے جانے کے بعد بھی کبھی ملک کے اوپر کیا کہتے ہیں یہ جو طاقتور حکمران ہیں انہوں نے قبضہ کیے رکھا، مارشل لا آتے رہے، آئین فارغ کیا گیا، اور جب سیاستدان آئے جو ڈیموکریٹ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو وہ بھی کیا کہتے ہیں قانون کی حکمرانی نہیں کرتے تھے، قانون کے تابع نہیں تھے، تو وہ بھی قانون کو اپنے سے اوپر سمجھتے نہیں تھے، قانون کیا کہتے ہیں اس کی فرماداری نہیں کرتے تھے۔ اس لیے جب وہ آتے تو اینا رول لیتے، مائٹ از رائٹ کا قانون بناتے اور اپنی انجوائے کرتے اور دوسرے ممالک میں چلے جاتے۔ 100 کیسز مجھ پر بنا دیے گئے ہیں اور جن میں سے 40 جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں غداری کے اور دہشت گردی کے کیسز ہیں۔ قوم بتائے کہ کیا میں دہشت گرد ہو سکتا ہوں، کیا غدار ہو سکتا ہوں؟ تو لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا نہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک مقدمہ کسی غریب پہ ڈال دیا جاتا ہے تو اس کو چکی میں پیس کے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ پاکستان کا قانون ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا اصل جو ہماری جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی ہے، جو ہم نے حاصل کرنی ہے وہ تب ہی ہوگی جب قانون کی حکمرانی ہوگی، جب قانون کے تابع ہوں گے سب۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے مگر ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کا بیان اکثر میں نے دیکھا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، انہوں نے کہا 40 منٹ تک میں شہباز شریف صاحب کو برا بھلا کہتا رہا تو اس نے چوں تک نہیں کی، یعنی کہ چپ کر کے میرے آگے سنتا رہا۔ تو عمران خان صاحب نے یہاں پہ تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں کہا کہ جب آپ ڈگی میں جاؤ گے جایا کرو گے تو پھر اسی طرح کا ہوگا، یہ آپ لوگ غلامی کی چنگل میں ہو، ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں زمان پارک آپریشن کا ذکر کیا، جوڈیشل کمپلیکس کے بارے میں انہوں نے بتایا کس طریقے سے وہ مجھے قتل کرنے کے لیے نامعلوم افراد آئے ہوئے تھے، کون لوگ تھے وہ ابھی تک پتہ نہیں چلا، انہوں نے ویڈیو بھی وہ بتائی۔ اس کے علاوہ ذل شاہ کا انہوں نے لازمی ذکر کیا، انہوں نے کہا ایک اسپیشل انسان تھا جو میرے لیے جان دینے کو تیار تھا اور جو آگے سے ریئیکٹ کرتا تھا میرے نام کے اوپر، تو یہ لوگ اس کو مارتے رہے اور اس کو مار دیا۔ میں نے فلسطین پر، اسرائیل اور کشمیر پر انڈیا کا جو ظلم ہوتا ہے وہ مجھے اب علم ہوا ہے، جیسے انہوں نے 25 مئی سے لے کے کیا کہتے ہیں زمان پارک آپریشن تک انہوں نے جو کیا ہے، تب مجھے معلوم ہوا پہلی دفعہ کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ہے۔ 30 اپریل کے الیکشن 8 اکتوبر کو چلے گئے ہیں، عمران خان صاحب نے کہا پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ اکتوبر سے پیسے کہاں آئیں گے۔ جب اکتوبر آئے گا تو ابھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس آرز نہیں ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، تو اکتوبر میں آپ کے پاس کون سا قارون کا خزانہ لگ جائے گا؟ آئین سے توڑ کر آئین کو آپ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہو۔ آپ کہتے ہو کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو ریس سے آؤٹ کیا جائے اور الیکشن خود کروائے جائیں۔ اگر جب تک عمران خان صاحب ریس کے اندر ہے تو پھر الیکشن سے یہ بھاگتے جا رہے ہیں۔ لیگل کمیونٹی کو آج میں یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کے، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے 25 مئی کو عمران خان صاحب نے کہا کہ لیگل کمیونٹی کو میں آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئین کے ساتھ اگر آپ لوگ کھڑے نہ ہوئے تو پھر بہت نقصان ہوگا آپ کو اور پورے پاکستان کو۔ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیگل کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں عوام نے ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ باجوہ صاحب تو کہتے تھے کہ عمران خان صاحب بڑا خطرناک آدمی ہے، اس لیے کام ڈالا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس لیے چون چون کے مربع کو لے کے آئے۔ تو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا، کیا کوئی آپ کے پاس اس معیشت کے اس دلدل سے نکلنے کا کوئی روڈ میپ ہے؟ اگر ہے تو بے شک بھلے ہی مجھے جو آپ ریس سے نکالنا چاہتے ہیں نکال دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے،
مجھے اتنا پتہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے میں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کیا، میں پاکستان کے لیے سائڈ پہ ہوا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر روڈ میپ کس طریقے سے میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس طریقے سے ملک کو، پاکستان کو معیشت کی اس دلدل سے نکالا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں انہوں نے کہا کہ کیا کچھ کرنا باقی ہے، تو انہوں نے کہا کہ گورننس جو ہے وہ صحیح کرنی ہے، یہ جتنا نظام ہے یہ سارے کا سارا درم برم ہوا پڑا ہے، قانون کے حکمرانی بالکل نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، اس کو ایک تو درست کرنا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ملک میں جو کیا کہتے ہیں ڈالر ہی نہیں ہے، تو جو ڈالر بھیجنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی اوورسیز لوگ ہیں، زیادہ تر ریمیٹنسز ان سے آنے چاہیے ہمیں۔ اور یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو امریکہ میں لوگ ہیں ڈاکٹرز، 18,000 ڈاکٹرز جو ہیں وہ 200 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ اسی طرح انہوں نے ٹاپ 10 کی بات کی کہ 25 ارب ڈالر کے مالک ہیں۔ تو یہ لوگ جیسے ہی پاکستان میں کیا کہتے ہیں سٹیبلٹی ہوتی ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، انصاف مل رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ پاکستان میں انویسٹ کرتے ہیں۔ چائنا میں بھی ایسے ہی ہوا، جیسے لوگ باہر جو تھے وہ آئے پاکستان میں انویسٹ کی اور ان کو دیکھ کے اور لوگ آئے، تو چائنا اسی طرح 30 سالوں میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو پاکستان کے جتنے بھی لوگ باہر ہیں اوورسیز، ان سے ریمیٹنسز کس طریقے سے پاکستان میں لانا ہے، اس کے اوپر انہوں نے بتایا ایک چیز۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ بڑھانی ہے، ہماری امپورٹ زیادہ ہے، ایکسپورٹ کم ہے، جتنی ایکسپورٹ ہم بڑھائیں گے اتنا ہمیں ڈالر آئے گا، ایکسپورٹ ہماری بالکل کم ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا آئی ٹی ایکسپورٹ کی ٹیکنالوجی وہ بھی مستقبل کا حصہ ہے، وہ بھی اس میں بھی مستقبل ہے، فیوچر اسی میں ہے، تو اس کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس کو بھی بڑھانا ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ٹیورزم، ہم نے اپنی دور میں ٹیورزم شروع کر دی تھی، مگر بدقسمتی سے یہ چون چون کا مربع آ گیا اور ہماری حکومت چلی گئی، اور سیاحت جو ہے اس کو بڑھانا ہے۔ جیسے سیاحت بڑھے گی تو ڈالر آئے گا، لوگ اپنے اخراجات کے لیے ڈالر لے کے آئیں گے۔ معدنیات پر انہوں نے کہا ہے کہ معدنیات پر بھی ہماری کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو بھی مینٹین کرنا ہے، اس کے اوپر بھی کام شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹریز جو ہے وہ ان کے دور میں انہوں نے کہا کہ بہت ہائی لیول پر جا رہی تھی، اور سمال انڈسٹری اور میڈیم انڈسٹری بھی ہم نے شروع کی ہوئی تھی، مگر قدرتی یہ ہے کہ باجوہ صاحب اپنا کام دکھا گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ایگریکلچر، زراعت میں بھی انہوں نے کہا کہ بہت سی چیزیں کرنے والی ہیں، جو ہمارا چائنا کے ساتھ ہم گئے تھے اور معاہدہ بھی کیا ہوا تھا زراعت کے مطابق کہ ہمیں جو نئی ڈیولپمنٹ سے گزارا جائے، ہمیں ہمارے کسانوں کو نئی چیزیں پروموٹ کی جائیں، نئی چیزیں ہمارے پاس آئیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ٹیکس کلیکشن جو ہے، ٹیکس اکٹھا کرنا، یہ بہت مطلب کہ ضروری ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام ہیں، جس میں سے صرف اور صرف 25 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، باقی کوئی ٹیکس نہیں دیتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا منی لانڈرنگ، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو روکنا ہے۔ پوری قوم کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جایا جاتا ہے اور چند لوگ لے جاتے ہیں، اس کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ، انہوں نے کہا ہماری حکومت نے شروع کیا تھا، 10 لاکھ روپے فی مطلب کہ ہیلتھ کارڈ میں سیو تھے، اور وہ کوئی بھی شخص جو ہیلتھ کارڈ کیا کہتے رکھتا تھا اس کو 10 لاکھ کے اندر علاج کروا سکتا تھا۔ ایک بیماری کسی کے گھر میں آ جاتی ہے، عمران خان صاحب نے کہا تو پورے کا پورا گھر برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بتایا، انہوں نے کہا کہ روشن پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں، جو راشن دیا جائے گا، جو ثانیہ نشتر ہیں انہوں نے یہ ایک پروگرام نیا لانچ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہم لوگوں تک راشن پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے لاسٹ پہ کہا کہ نوجوانوں کو قرضہ ہم نے پہلے بھی شروع کیا تھا سود کے ساتھ، بالکل کم سود کے ساتھ، تو سود فری تھا، اب پھر دوبارہ ہم کیا کہتے ہیں نوجوانوں کو قرضہ دیں گے کاروبار کے لیے، گھر کے لیے قرضہ۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ سود پہ قرضے لیتے ہیں ان کو ہم سود فری کریں گے، ایک چیز۔ دوسرا، جو کرائے والے گھر پہ رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ وہی جو کرایہ ان کی قسطیں انسٹالمنٹ بنا دی جائیں، اور وہ پھر آخر میں گھر ان کا ہو جائے گا، کیونکہ وہ کرایہ تو دے ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب کہتے تھے عمران خان صاحب بڑا خطرناک ہے، تو اب انہوں نے کام تو ڈال دیا، لیکن جو لوگ لے کے آئے ہیں وہ بتائیں کہ کتنے کے معصوم ہیں، کتنے خطرناک نہیں ہیں، جنہوں نے ملک کی ستیہ ناش کر دیا ہے۔ احساس پروگرام کے تحت انہوں نے کہا کہ ریڈی والوں کو ہم نے اسلام آباد میں اور پنڈی والے ایریے میں کیا کہتے ہیں
ٹھیے لگا کے دیے، ہم نے ان کو شاپس بنا کے دی، جگہ دی، وہ بھی ہمارے دور میں تھی، لیکن ان ظالموں نے ان کو بھی بلڈوز کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ گھریلو ملازمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی انہوں نے، اسلام کی مثال دی، سنت نبوی کی مثال دی انہوں نے کہا کہ گھریلو ملازمین جو ہیں ان کے ساتھ بالکل کیا کہتے ہیں ہم بڑا نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کو انسان سمجھو۔ افسوس ہے کہ ہم اپنے ملازموں کو ٹھیک طرح سے رکھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ کانٹریکٹ بنائیں گے ان کے ساتھ سال کے سال، جیسے آؤٹ آف کنٹریز میں ہوتے ہیں، برٹش لوگ اپنے ملازموں کو کیا کہتے ہیں کانٹریکٹ کے ذریعے رکھتے ہیں اور ان کے حقوق پورے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دین کہتا ہے، یہ ہمارا ایمان کہتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ طاقتور حلقوں کو میری طرف سے یہ چیلنج ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر الیکشن کروائیں صاف اور شفاف۔ اس کے بغیر کوئی بھی پلان نہیں بنایا جا سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک جتنے بھی نمائندے ہوں گے، جتنی بھی حکومت ہوگی وہ الیکٹڈ نہیں ہوگی۔ یہ سلیکٹڈ لوگ آپ لے کے آ گئے ہیں اور تیزی سے ہم کیا کہتے ہیں پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ وقت کے بہت ہمارے پاس کم ہے، جس کی وجہ سے یہ میں نے روڈ میپ دیا ہے آپ کو، اور کسی صورت بھی ہم ظلم کے ضابطے نہیں مانیں گے۔ ظلم کا کیا کہتے ہیں اختتام ایک دن ہونا ہے اور وہ ہو کر رہے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا کل خطاب تھا اور بہت زبردست روڈ میپ دیا۔ پہلے بھی عمران خان صاحب کی حکومت میں اس روڈ میپ کے اوپر تقریباً 50% عمل ہوا ہے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچے ہیں۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ مزید آگے نئی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔